آخرکار بلی ایک بار پھر تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے۔ یہ جتنا بھی چھپا لیں، لیکن ان کو اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے کر کے شاید مزہ بھی آتا ہے، اور جسٹیفیکیشن دینا ان کی عادت بھی بن گئی ہے۔ بات ساری اتنی سی ہے کہ جب آپ ہر وقت آ کے لوگوں کے سامنے اپنا تماشا چلاتے رہیں گے، تو پھر جب لوگ بات کرتے ہیں تو تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر جسٹیفیکیشن بھی دینا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اب تو پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس ریاض فیملی کا شرازہ بکھرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ میں ریاض فیملی پہ 4-6 ویڈیوز آنے کے بعد ہی ہمیشہ ریویو کرتی ہوں، لیکن ابھی مجھے کیوں ویڈیو بنانی پڑ گئی؟ کیونکہ پیاری عائشہ جو ہے، ہماری بیچاری عائشہ، معصوم سی عائشہ، اس کو 5 خواتین نے اور 10 آئی ڈیز نے جو کمنٹس کرتی ہیں بہت پریشان کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے پچھلی 3-4 ویڈیوز میں ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ عائشہ اپنی ویڈیو میں تو پھر چہتتی پھرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ پھر بھی لوگوں کو انگیج کرے، آلتو کہ ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ لیکن مریم کی ویڈیو ہو اور عائشہ اس ویڈیو کا بیڑا غرق نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی مریم کو ویڈیو بناتی ہے، عائشہ کو ساتھ کھڑا کرتی ہے، عائشہ اسی طرح بیڑا غرق کرتی ہے، اسی ٹون میں بات کرتی ہے، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے ہر وہ بندہ جو اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، جس کی اپنی ویڈیو ہوتی ہے اور اس میں عائشہ صرف آتی ہے، اس کی ویڈیو کی ایسی کی تیسی عائشہ ہمیشہ کر دیتی ہے۔ اپنی ویڈیو میں اپنا سارکزم جو ہے وہ نکالتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ لیکن بات ہو مریم کی ویڈیو کی، تو اس میں تو لازماً اس نے اپنی مریم سے جیلسی بھی دکھانی ہوتی ہے، اور مریم کو جو ہے اس نے خوار بھی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مریم کے جو بھی مسئلے مسائل رہے ہیں، اس نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اوورآل آج کی اگر اس کی آپ ویڈیو دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو بڑا کول اینڈ کام رکھنے کی کوشش کی۔ اینڈ پہ بھی اس نے کلیجی کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی، ایک ریزنیبل طریقے سے دی، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن یہ میڈم جو ہے، یہ تو ایسے لگی رہتی ہے نا کہ جیسے سارا یوٹیوب اسی کی جو ہے نا وہ نقش قدم پر چلے گا، یا اس کی تعریفیں کرے گا۔ بھئی تمہارے پاس تعریف کرانے کے لیے کیا ہے؟ صرف جاہلانہ قسم کا کانٹینٹ، چیخ چیخ کے بولنا، لوگوں کو اس طرح سے ہر وقت ذلیل کرنا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ مریم جیسے انڈا بنا رہی ہے اور وہ اس کو بتا رہی ہے، یہ اس کو کیسے ٹونٹ مار رہی ہے۔ لوگوں نے بھی کمنٹس میں کہا ہے کہ بہن کو ٹونٹ نہ مارو۔ پھر اگر وہ بند گوبھی کا بنا ہی رہی ہے آملیٹ، تو یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اس کو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے نا بہت لو فیل کرا رہی ہے۔ پھر باتیں خود کرنی ہوتی ہیں، ڈرامے بازی خود سٹارٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی ریویو کرتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے یا کمنٹ کرتا ہے، پھر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خود ہی مریم سے پوچھ رہی ہے، سارے بہن بھائیوں نے ہمارے گھر بنا لیا ہے، آپ نے کب گھر بنانا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی عنقریب جلدی ہی گھر بنا لوں گی۔ پھر اس کو کہے جا رہی ہے کہ نہیں آپ بتائیں نا اپنے گھر، اور اس نے خاموشی ساتھ دی، ایک چپ سو سو۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میری بہن یہ جو ہے نا اس کے دماغ پہ اثر ہو چکا ہے، سائیکو ہو چکی ہے۔ اور میں کہتی ہوں آفرین ان کی ماں پہ، جو پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھ کے ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کھانا کیسے کھانا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کیسے گلے پہنتی ہے، کیسے کپڑے پہنتی ہے، کیسے اپنے آپ کو انکورڈ دنیا کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ اس ٹائم تو اس کی لک دکھا رہی ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ اس چیز کو اوور کم کریں۔ آ کے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کی ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے ڈرتی ہوگی۔ یہاں پر نہیں لگتا جیسے ماں کو گلے سے دبوچ کے جو ہے وہ ماں سے امی یہ بتائیں نا، امی یہ کریں، امی وہ کریں۔ امپریشن تو بھئی آپ اپنی امی کا خود ایسا بنا رہے ہیں۔ اور ابھی ان کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مجھے یا کسی اور کو یا دوسرے تیسرے یا اپنی آڈینس کو جسٹیفیکیشنز دے رہی ہیں کہ کمرہ صاف پڑا ہوا ہے، بیڈ شیٹس بھی نہیں ہیں، مومنا اور علی نہیں آتے ہیں، وہ کبھی کبھی آ رہے ہیں، رہتے نہیں ہیں یہاں کے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں بتا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ساری جسٹیفیکیشنز بلال کو دی جا رہی ہیں، سمینہ کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ جو ابھی پچھلے ایک ہائپ چل رہی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کی ویڈیوز میں بھی پیچھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور مومنا اور اس کی فیملی ہر وقت وہاں موجود ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جس کی گود میں بیٹھنا ہے اس کی ہی داڑھی انہوں نے کھینچنی ہے۔ بلال کے ہی گھر میں رہ کے، بلال کے گھر سے جاتے ہوئے اس کو انہوں نے کتنا ذلیل کیا ہے۔ ابھی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو ہے بلال کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ بلال کا گھر نہیں ہو گیا، کوئی میدان ہو گیا۔ ٹھیک ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کے پاس جانا چاہیے، ماں کے لیے اولادیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ بیٹے کے گھر میں رہتی ہیں، بیٹے نے بے شک ماں کو مان دیا ہوا ہے کہ آپ کا گھر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب کا گھر بن گیا۔ اور اب تو عائشہ نے اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بلال کا گھر ہے، یہ فلاں ہے، اور اس میں ریالٹی ہی ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات پہلے ہی سمجھ جانی چاہیے تھی۔ اور میں کہتی ہوں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور انڈرسٹوڈ بات جو ہے ابھی وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہی پلان تھا کہ بلال کے جانے کے بعد علی اور مومنہ کو واپس لے آئیں گے، لیکن نہ علی کی امیدیں پوری ہوئی ہیں، نہ بلال کی امیدیں پوری ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے عید سے پہلے ان کے گھر میں فرسٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، انہوں نے کہیں پر بھی بلال کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا یہ جب ان کا دل چاہے گا یہ بلال کی بات کر لیں گے، جب ان کو مطلب ہوگا تو بلال سمینہ کی بات ہو جائے گی۔ اور مریم کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، اس نے کہا میرے لیے سب بہن بھائی ایک جیسے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے وہ مومنہ کو سائڈ زیادہ دیتی ہوگی یا اس کے بچوں سے زیادہ کرتی ہوگی، لیکن جب بلال آیا ہوا تھا تو اس نے بلال کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی کم پیار نہیں کیا۔
ان کے ساتھ بھی جو ہے اس نے بڑا اچھا رویہ رکھا. آلدو کہ بلال جو وہاں سے بہنوں کے لیے لے کر آیا تھا اس نے بھی جو ہے وہ حد کر دی تھی. جرمنی سے آ رہا ہے لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی جو ہے نا لاہور کے کسی نواحی گاؤں سے اٹھ کے آیا جیسی چیزیں لے کر آیا. مطلب یہ چیزیں وہ ہیں تھکی ہوئی جو آپ کو بیڈ اسٹالس پہ بھی مل جائیں گی. بہنوں کے لیے آپ اگر کچھ لا رہے ہیں تو کوئی اچھے چیز تو لے کر آئیں, کوئی تک کی چیز تو لے کر آئیں. اس سے بہت اچھا جو ہے مریم نے اس کے بیٹے کو بھی, ابراہیم کو اچھی چیزیں دیں, ان کو رکھا بھی اچھے طریقے سے. سب مطلب جو چیز وہ کر سکتی ہے اس نے کی ایز کمپیئر ٹو عائشہ. عائشہ جو کہتی ہے نا کہ میں ماں کو ڈرا کے نہیں رکھتی, میں یہ نہیں کرتی. عائشہ کی نیچر سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی کنٹرولنگ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو لازماً انہیں سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے, ورنہ آنے والے ٹائم میں یہ سب کے لیے مسئلہ بنے گی. شادی تو اس کی کسی نے کرنی نہیں, دونوں بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں. کیا کل کو ان بہنوں کو یہ سنبھال کے رکھیں گے, ان کے لیے کچھ کریں گے؟ جو ایک جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے کیا کل کو وہ اس کو سنبھالے گا؟ جو آج جس کو بیریا ٹاؤن سے جانا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کسی کنویں میں جا رہا ہے, اللہ معاف کرے, کیا کل وہ بہن کو جو ہے وہ آ کے کسی طرح سے ریہیب کرے گا؟ تو یہ بات یہ آنٹی کو سوچنی چاہیے. آنٹی بیٹھ کے جو ہیں مارتی ہیں آلتی پالتی, مطلب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کے بہ جانا پلنگ پہ. سب سے پہلے تو بندہ پوچھے وہ ڈائننگ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ کے جو باہر صوفہ پڑا ہوا ہے اس کے آگے سینٹر ٹیبل ہے, منجے تے چڑھ کے کھانا, یہ مطلب کوئی جاہلیت کی اعلیٰ نشانی نہیں ہے. یا تو آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کے کھا سکیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیڈ پہ بیٹھ کے کھایا جائے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایشوز ہوتے ہیں, بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے. اب میں اس کو جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کہہ سکتی ہوں, لیکن یہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور اللہ جانتا ہے یہ ہے یا نہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ مینرز اور ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس طرح سے بیڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے کھا لیں. اے سی تو جو ہے وہ آپ کے لاؤنج میں بھی لگا ہوا ہے, وہاں بھی آپ آن کر کے کھا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان تھینکفل جو ہے نا سب لوگ ہیں, سب بہن بھائی ہیں. بلال اور سمینہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بلیچ سے دولے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ان کا کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بات اتنی سی ہے کہ ظاہر ہے جس کی چیز ہے وہ مالک ہے, اس کی مرضی, وہ کسی کو رکھے نہ رکھے. یہ لوگ جس طرح سے اس کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سے علی کو دوبارہ لانا چاہ رہے تھے, ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. ان کا خیال تھا چلے ایک اس طرح سے فرنیش فلیٹ میں علی چلا جائے, بلال جب واپس چلا جائے گا تو ہم آ جائیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنا ڈرامہ بنایا. ابھی بھی بیٹھا رہتا وہ وہیں پر, کرایہ دار کو نہ ابھی خالی کراتا, وہاں سے کرایہ لے کے 6,000 ہی تھا نا. آج کل تو میڈ کو ایک کام کا جو ہے وہ آپ کو 6,000 پے کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہاں تو مفت میں جو ہے میڈز بھی ملی ہوئی تھی ماں اور بہنوں کی صورت میں. تو اگر اس کو اتنے ہی مسئلے تھے, اتنا سب کچھ تھا, تو یہاں پہ بیٹھا رہتا. اس کی بیوی جو ہے وہ کون سی محل سے اٹھ کے آئی تھی کہ جس کو جو ہے نا پورا گھر چاہیے تھا, یا اس نے جا کے ماں بہنوں کو ساتھ رکھنا تھا. لیکن ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ماں بہنیں جو ہے نا اپنی مرضی نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہاں تنگ ہوئی بیٹھی ہیں. لیکن کیونکہ انہیں بڑے گھر کا شوق ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے نا بڑا گھر اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی, اسی لیے یہ سب برداشت کر رہی ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا بھی اس چیز پر آسرا ہو, ان کو آگے اس سے بہتر کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو, بہتر اکوموڈیشن مل رہی ہو, تو لٹرلی یہ 1 منٹ کے لیے یہاں پہ نہ ٹھہریں. اب وہ بندہ جو ہے وہ سب کچھ پے کر رہا ہے, بل پے کر رہا ہے, ان کے ساری چیزیں کرتا ہے. ابھی وہ چھوٹی عید پر آیا تھا یہاں پر جب موجود تھا, اس نے کسی کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیا, ہر چیز کی. کیا علی نے ایسا کچھ کیا؟ ایون آ کے اس کے گھر میں ہر چیز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ دیکھیں ہمیں باتیں اس پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہماری کوئی اس چیز کے اندر بنتی بھی نہیں ہے. لیکن اس صورت میں جب آپ لوگوں کو خود آ کے تماشا نہ دکھائیں, اپنے کپڑے نہ گندے آ کے دھوئیں, روز بوتھے بنے ہوئے, جب آپ کے ساتھ مسئلے کوئی چل رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نے اپنی سڑی ہوئی شکلیں لا کے لوگوں کو دکھانی ہے, آپ نے اپنے گھر کے مسئلے لوگوں کے سامنے آ کے بتانے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور لٹرلی اس عائشہ کے اوپر جو ہے نا اب ترس آتا ہے کہ یہ کس طرح سے, اور اس میں اس کی ماں سب سے بڑی جو ہے نا ان لوگوں کی مجرم ہے, جس نے اپنی بیٹیوں کو نہ کوئی تربیت کی ہے, نہ ہی کسی چیز کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہوا ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ گھر کیسے بنانے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے گھر بسانے کیسے ہیں, نہ ماں نے بیٹیوں کا ٹائم پہ جو ہے نا کوئی اس طرح کا سبب بنایا. اب عائشہ سب سے بڑی تھی, ماں کو سب سے پہلے اس بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ تھوڑے سے زیادہ کے چکر میں انسان ٹائم گزار دیتا ہے, مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. اور بس وہ یہی ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں راوی روڈ پہ, تو کل ہم چلے جائیں گے بیریا ٹاؤن, پھر بیریا ٹاؤن میں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آ جائے گا, کوئی پرنس آئے گا اور وہ جناب آ کے ہماری بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لے گا. تب تک جو ہے نا وہ ہم نے کچھ کرنا نہیں. لیکن اس چکر میں جو ہے نا یہ ابھی ہمارے معاشرے کی ایک ریت بنتی جا رہی ہے. کیا ریزن بن رہی ہے کہ بچیوں کی اتنی ایج ہو جاتی ہے, ایون لڑکوں کی اتنی ایج ہو رہی ہے. لڑکیوں کو چاہیے فل سیٹلڈ لڑکا جو کما بھی اچھا رہا ہو, گھر بھی ہو, اچھی گاڑی ہو, چلو فارچونر نہ ہو, V8 نہ ہو, تو کم از کم اس کے پاس جو ہے نا کوئی سپورٹیج ہو, کوئی اور نہیں تو اپنے لیول کی, مطلب ایک اچھی گاڑی ہو جس میں اس کو لے کے تتلی بنا کے پھرتا رہے. سیم گوز ٹو کہ ماں بہن بھی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں. یہ آج کل لڑکیوں کا. اور لڑکوں کو یہ ہے کہ جناب جو لڑکی ہم لے کر آئیں وہ بھی اتنی ویل اسٹیبلش ہو, ماں باپ نے پڑھایا بھی ہو, جاب بھی کرتی ہو, ہمیں بھی سنبھالے, ہمارے گھر کو بھی سنبھالے. یہی چیز ہمارے ابھی جو ہے نا معاشرے میں سب سے بڑی برائی بنتی جا رہی ہے. آلدو کے اسلام میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ ایج کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے, صرف یہ کہا ہے
کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ اس کی شادی کر دی جائے، کیونکہ ایسا طریقہ یہی ہے، اور اگر نہیں کرتا اور بچہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے یا بچی سفر کرتی ہے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کے سر پہ جاتا ہے۔ اب ان بہنوں کی جو تباہی ہے، ان بہنوں کی جو زندگی خراب ہوئی ہے، اس میں ان کی ماں کا، ان کے باپ کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کا۔ ابھی بھائی تو جو ہے نا وہ بالکل انہوں نے اتار کے جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف علی، جو بلال ہے اس نے ان کو اپنے گھر میں تو رکھا ہوا ہے، اس کا نہیں چاہیے تھا، وہ آیا تھا کان پکڑ کے ان کو جو ہے، ٹھیک ہے مریم کی 2 شادیاں ناکام ہو گئی ہیں، اسی معاشرے میں لوگوں کی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، کیا 2 ناکام ہو گئی اس کے بعد اس کا کچھ نہیں کرنا، اس کو یہیں بٹھائے رکھنا تھا؟ کل کو جو ہے ان کو کون جو ہے کرے گا؟ ابھی تو ماں چلے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ماں کا سہارا نہیں رہتا تو کیا دونوں بہنیں، چاہیے علی کا گھر ہے اس کے اندر، اکیلی رہ سکیں گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ جو علی نے جو ہے وہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے 10 کلومیٹر، فور گاڈ سیک 10 کلومیٹر کوئی جو ہے نا سمندر پار نہیں ہوتا، لوگ جو ہے وہ امریکہ، یورپ، چائنا، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ بلال بھی تو جرمنی جا کے رہ رہا ہے نا، اس کی بیوی نے بھی تو اکیلے بچے پیدا کیے ہیں، اکیلے پالے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو لے جا کے اس کو بھی پالا ہے اس نے، کیونکہ اس ماں نے جو بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا۔ علی کوئی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے نہ ہی بلال میں یہ چیز ہے، بلال کی ذمہ داریاں موسٹلی جو ہے وہ سمینہ پوری کر رہی ہوتی ہے، اور جو علی کی ہیں وہ مومنہ تو اس قابل نہیں ہے، وہ تو اپنے بچوں کی نہیں کر سکتی، ان کی ماں اور بہنیں جا کے جو ہے نا اس گھر کی ساری رسپانسبلٹیز لے رہی ہوتی ہیں۔ تو فور گاڈ سیک یہ ڈرامے بازی بند کر دیں، جب لوگوں کے سامنے آ کے ڈرامے کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کی طرح جاہل عوام ہے جو آپ کو آ کے پریز کر رہی ہوتی ہے، ساری ویسے ہیں، لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے، لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے، اور آپ کی ویڈیوز میں سے کون سی ایسی چیز ملتی ہے؟ ابھی یہ مریم کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کیا کانٹینٹ تھا؟ اس کے اندر وہی جو ہے نا مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کمرہ بند کر دیا، کمرہ یہ کر دیا، پھر گھوم پھر کے مومنہ کو دعوت پہ بلانے چلے گئے، فلاں کر دیا۔ آپ مومنہ کے بیٹھا ہوا حال دیکھیں، اس پیچھے اس کی شیٹ دیکھیں کیسے اس کے چیتھڑے اڑے میں۔ سلیقہ شار عورت کا گھر ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ بات اتنی سی ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو ڈرامے کے لیے پیش کرتے ہیں، خود لوگوں کو کانٹینٹ دیتے ہیں، بعد میں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہے میرے سامنے آ جائیں، اور بی بی تم کس کو کتنے جواب دو گی؟ اس طرح اپنے آپ کو صرف سائیکو ثابت کرتی ہو، اپنے آپ کو خود ٹارگٹ کراتی ہو، لوگ تم پر ہنستے ہیں، لوگ تمہیں سائیکو کہتے ہیں، دماغی مریض کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ویڈیو بنانی ہے تو اس کو لائٹر موڈ میں بنایا کرو کہ کوئی 4 بندے تمہاری ویڈیو دیکھ ہی سکیں۔ یہ عائشہ کی اپنی حرکتیں ہیں کہ اس سے چھوٹی بہن جو ہے مریم، اس کا چینل جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز لے چکا ہے، چلو کہا جی وہ شادی کا کانٹینٹ بنایا تھا اس نے، وٹ ایور دا ریزن، لیکن آپ یہ دیکھ لیں یہ بی بی ابھی تک وہیں پر رول رہی ہے اپنی یہ سارکیسٹک کانٹینٹ کی وجہ سے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا، اور ابھی آنے والے ٹائم میں دیکھیے گا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ ڈرامہ سٹارٹ کیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے وہ پھٹ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی لاوا صرف ابلنا شروع ہوا ہے اندر اندر، جیسے جیسے باہر آئے گا ویسے ویسے آپ دیکھیے گا کہ ہوتا ہے۔